نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، رافضیوں کے اندر ہر وہ بڑا عالم ہوتا ہے جو سب سے بڑی چھوڑنے والا ہوتا ہے۔ جتنا بڑا جھوٹ بولے گا نا، جتنی دو لمبری اور دجل کرے گا، وہ اتنا بڑا ان کا عالم اور علامہ اور فہامہ اور قائد ہوگا، کیونکہ یہ تقیہ جھوٹ پہ تو مذہب ہے سارا۔ اور چھوڑنے والا اس قدر چھوڑے کہ نہ اسے دنیا کی خبر ہو، نہ دین کی خبر ہو، نہ سائنس کی خبر ہو، نہ جناب والا اس کو کسی حوالے سے تفسیر حدیث کوئی خبر نہ ہو، بس دجل کرے اور عوام کی نظروں میں خاک ڈال دے، ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہو گیا۔ وہ اتنا بڑا علامہ ہے۔ اب ان کا مشہور جو اپنے آپ بزعم خود مناظر بنا ہوا ہے زرق نقوی صاحب، جو قرآن مجید فرقان حمید کی محفوظیت کے بھی منکر ہے، اور جن کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت کو خدا کہنا بھی جائز ہے، رب کہنا بھی جائز ہے، اور ہر غالی ذاکر کا وہ جناب والا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں، وہی زرق نقوی۔ اب اس کی ایک چبل سن لیں۔ چبل یہ ہے کہ جب ہم اہل سنت و جماعت ان کی اپنی کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ شیعوں کا جو بانی ہے وہ عبداللہ ابن سبا ہے، عبداللہ ابن سبا نے روافظ کی بنیاد رکھی، اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ تشیع کی کتابوں سے دکھاتے ہیں، فرق الشیعہ سے دکھاتے ہیں، رجال کشی سے دکھاتے ہیں، انوار نعمانیہ سے دکھاتے ہیں، ان کے مختلف کتابوں سے جب حوالہ جات دکھاتے ہیں۔ اب زرق نقوی نے ایک دو لمبری کھیلی، وہ کیا؟ اب سنیے، میں سب سے پہلے زرق نقوی کا وہ بیان آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ اب ان تینوں کے بارے میں ہم وضاحت کرتے ہیں۔ یہ مطبوعہ بیروت میرے پاس موجود ہے، رجال الکشی، جلد نمبر 84، صفحہ نمبر 84 میں، سوری، جلد نمبر 1 ہی جلد ہے اس کی، اور اس کے تعلیقہ میں واضح تعلیقاً واضح موجود ہے، رجال کشی کے تعلیقاً۔ اس تعلیقاً کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا وہ الو عوام ہے، عوام کو کیا پتا میں نے کون سا لفظ بولا، جب کوئی پکڑے گا تو میں کہوں گا اس کا معنی یہ۔ تعلیق کا معنی ہے معلق کرنا، یعنی اصل عبارت کے ساتھ حاشیہ لگانا، یعنی اصل کتاب کے اندر یہ عبارت نہیں ہے۔ اصل کتاب کے اندر جو اب میں بیان کرنے لگا کسی نے حاشیہ لگایا ہے، وہ اٹھا کے آگے دھوکہ دے دوں گا، یہ رجال کشی کے اندر ہے۔ رجال کشی کے اندر کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کے تعلیقہ میں واضح عبداللہ بن سبا کے چیپٹر میں یہاں پر موجود ہے، ان ھذا الرجل لم یکن لہ وجود انما هو صورۃ خیالیۃ۔ اس بندے کا کوئی وجود تاریخ میں نہیں ہے، یہ خیالی پلاؤ ہے۔ عبداللہ بن سبا کی کوئی تاریخی ایگزسٹنس نہیں ہے، الحمدللہ، خیالی پلاؤ ہے۔ جو نسبی ہمارے پہ سامعین گرامی جو بکواسات کرتے ہیں عبداللہ بن سبا کی اولاد ہو، یہ ہے وہ ہے، اٹس جسٹ بلشٹ اینڈ ویسٹ آف ٹائم، کوئی اصل نہیں ہے، لا اصل لہ۔ تعلیق میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہ خیالی پلاؤ ہے، تاریخ میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ تعلیق میں یعنی حاشیے میں لکھا ہے۔ یہ ناسبی جو ہمارے سامنے جو بکواسات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہے، یہ سب خیالی پلاؤ ہے۔ لکھا کا ہے رجال کشی میں، یہ تعلیقاً یعنی حاشیے میں۔ یہ میرے پاس جناب والا رجال کشی ہے۔ زرق نقوی صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، پورے جناب والا رجال کشی میں یہ عبارت دکھا دیں، مصنف کی اپنی یہ خیالی وجود ہے عبداللہ ابن سبا، یہودی جو بظاہر اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا، اور جگہ بجگہ جا کے اس نے جناب والا حضرت مولا کائنات شیر یزدہ کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت کی آڑ میں بغض صحابہ اور حضرت مولا کائنات کی ولایت کا اعلان، اور ان کے دشمنوں پہ نعوذ باللہ جو بزعم خود دشمن بنائے تھے جناب ابو بکر و عمر عثمان پر لعنت کرنا، تو کہتے ہو خیالی پلاؤ۔ یہ عبارت خیالی پلاؤ والی یہاں سے نکال دیں، خیالی پلاؤ والی مصنف کی اپنی عبارت نکالیں، میں 10 کروڑ دینے کو تیار ہوں تمہارے لیے۔ جبکہ یہ عبارت کس نے لکھی؟ وہی جو صفحہ تم پڑھ رہے تھے، اس صفحے کے نیچے ہی دیکھ لینا تھا، لیکن تم نے دیکھا تھا، دیکھ کر پڑھا نہیں، گول کر گئے، پی گئے۔ اس کے نیچے جناب والا جو حاشیہ لکھنے والا ہے وہ پتہ نہیں کون ہے، لیکن حاشیہ لکھنے والے نے جو حوالہ دیا ہے کہ یہ خیالی پلاؤ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فلاں کتاب کے اندر لکھا ہے، وہ فلاں کتاب لکھنے والا مرتضی العسکری ہے، اور مرتضی العسکری رجال کشی کے دور کا نہیں، نہ جناب والا پہلی صدی کا، نہ دوسری کا، نہ تیسری کا، نہ چوتھی کا، علی ھذا القیاس، وہ تمہارے متقدمین علماء کا ہے ہی نہیں، بلکہ ملا باقر مجلسی کے دور کا نہیں، بعد میں کس دور کا؟ 14ویں صدی کا۔ اور 14ویں صدی کا آ کے اپنے اوپر جو ہے وہ بلیم دھو رہا ہے کہ نہیں جی لوگوں نے تو ہمیں مار دینے کی عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے۔ اب میں تحقیق کروں اور میں بیان کر دوں، اور کہاں کروں؟ رجال کشی کتاب کے نیچے حاشیہ لکھ دوں
اور کہہ دوں جناب والا عبداللہ بن سبا ہمارا بابا نہیں لگتا، عبداللہ بن سبا ہمارا کچھ نہیں لگتا، وہ تو ایک وجود ہے ہی نہیں، وہ تو خارجی کوئی وجود ہے، وہ تو خیالی پلاؤ ہے، وہ تو خیالی بیانی ہے۔ جس نے حاشیہ لکھا وہ 14ویں صدی کا مصنف ہے، تمہارے دور کا، اور 13 صدیوں کو وہ ٹھکرا رہا ہے۔ اس کی بات کی ویلیو کیا ہے؟ کیا وہ قرآن ہے، حدیث ہے، امام کا فرمان ہے؟ جبکہ میں رجال کشی سے تمہارے امام کا فرمان نکالوں گا، حضرت امام جعفر الصادق کا، کہ وہ اسے وجود مان رہے ہیں، اور تم نے امام کا قول ٹھکرا کے العسکری المرتضی کا قول لیا۔ اور مرتضی العسکری کون ہے؟ اس کا تعارف سن لیں آپ، ویکیپیڈیا، آپ گوگل میں جائیں، ویکیپیڈیا کے اندر لکھیے سید مرتضی العسکری ایرانی، اب اس کا تعارف سن لیں۔ اس کا تعارف یہ ہے، جس کے کہنے پہ تم نے یہ بنیاد بنائی اور کہا یہ خالی پلاؤ ہے۔ حسن عسکری کی بات معتبر ہے یا امام جعفر الصادق کی بات معتبر ہے؟ رجال کشی کے حاشیہ کی بات معتبر ہے یا خود صاحب رجال کشی کی بات معتبر ہے؟ یہ سید مرتضی العسکری، چونکہ جو صفحہ تو نے پیش کیا تھا اس کے اندر اس کی بات ہے، العسکری کے بارے میں لکھا ہے، وقد افرد لہذا الغرض العلامہ البہاءۃ الاستاذ السید المرتضی العسکری کتاب اسماہ عبداللہ بن سبا، یعنی انہوں نے کتاب لکھی اپنی کتاب میں اس کے نام سے، عبداللہ بن سبا کے نام سے، اور انہوں نے افرادی قول کیا ہے۔ اب یہ عبداللہ بن سبا والی، یہ الحسن جو مرتضی العسکری ہے، اس کا تعارف سن لیں۔ یعنی جو رائٹر مرتضی العسکری کا اپنی کتاب میں حوالہ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود مرتضی العسکری کی کتاب کے بعد کتاب لکھ رہا ہے، یا ان کے زمانے کے بعد پیدا ہوا ہے، ان سے چھوٹا ہے، ان سے بڑا نہیں، ان کی کتاب سے پہلے پیدا نہیں ہوا، یا ان کی کتاب سے پہلے اس نے یہ حاشیہ نہیں لکھا۔ اور یہ مرتضی العسکری کون ہے؟ آپ گوگل کے اندر سرچ کریں، لکھیں سید مرتضی العسکری ایرانی، تو لقب اس کا ہے علامہ عسکری، تاریخ تولد اس کا ہے 2 شنبہ 18 جمادی الثانی 1332 قمری، 1332 قمری، یعنی اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان میرے امام 1340 میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کے انتقال سے 8-9 سال پہلے یہ پیدا ہوا تھا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کی تاریخ وفات جو ہے وہ 1921 ہے، تو اس میں سے 8 سال پہلے نکال دیں تو بنتے ہیں 1913 اور 14 میں یہ پیدا ہوا ہے، 1913 اور 14 میں یہ بندہ زادگا سامورا، یعنی رہنے والا سامورا کا تھا۔ تاریخ وفات 4 رمضان 1428 قمری، 4 رمضان 1428 قمری، آج کیا ہے 1446، یہ 1446 شروع ہو چکا ہے، یعنی آج سے کتنے سال پہلے یہ فوت ہوا؟ تقریباً 18 سال پہلے، یعنی اس دور کا یہ بندہ ہے مرتضی العسکری۔ اور مرتضی العسکری کا فرمان تم نے گلے سے لگایا، امام جعفر الصادق کا چھوڑ دیا، علامہ نخبتی کا فرمان چھوڑ دیا، علامہ رجال کشی کا تم نے چھوڑ دیا، صاحب انوار نعمانیہ کا فرمان چھوڑ دیا، وہ سارے غیر معتبر نکلے، امام بھی غیر معتبر نکلے، مرتضی العسکری تمہارے سینے کی ٹھنڈ بن گیا۔ اب استادان، یعنی کس سے اس نے پڑھا ہے؟ امام خمینی، یہ خمینی کا شاگرد ہے، خمینی کا شاگرد انکار کرے وہ تمہیں معتبر، اور چھٹا امام اقرار کرے وہ تمہارے نزدیک معتبر نہیں۔ محل تحصیل حوزہ علمیہ سامورا، حوزہ علمیہ قم، تالیفات، یعنی کون سی کتابیں لکھی اس میں ہے عبداللہ بن سبا و اساطیر اخرى۔ اب سنیے یہ رجال کشی جو میرے پاس اصل متن ہے، تم نے تعلیق رجال کشی کے اندر لکھا ہوا ہے، آگے الو کے پٹھے بیٹھے انہیں کیا پتا کہ یہ کیا لفظ بول گیا ہے۔ تعلیق کا معنی ہے حاشیہ، اور حاشیہ لکھنے والا کون ہے؟ اس تمہارے دور کا بندہ۔ اور اب اصل رجال کشی میں سے سنیے، 190 کے اندر صاحب رجال کشی نے لکھا، قال النخبتی و ابو العباس الثقفی، وہ دونوں کہتے ہیں کیا کہ اصحاب عبداللہ بن سبا وکان ممن اظہر الطعن علی ابی بکر و عمر و عثمان و صحابہ والصحابۃ وتبرؤوا منہم وقال ان علی امرہ بذلک، یعنی عبداللہ بن سبا کے جو ساتھی ہیں یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور صحابہ کرام پہ طعن کیا کرتے تھے، یہ جہری طعن کیا کرتے تھے، وتبرؤوا منہم، اور ان سے تبرع کرتے تھے ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے۔ وقال، تو یہ کہتے ہیں
کہ اِنَّ عَلِيًّا أَمَرَهُ بِذَلِكَ، یہ عبداللہ ابن سبا کہتا ہے کہ بے شک علی پاک نے اس بات کا حکم دیا تھا. فَأَخَذَهُ علی، تو حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا نے ان کو پکڑا. فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ هَذَا، اور ان قول کے بارے میں پوچھا کہ یہ تم کیوں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو گالی دیتے ہو، یا اس قول کے بارے میں پوچھا کیا تم یہ ان کو تان کرتے ہو. فَأَقَرَّ بِهِ، تو انہوں نے اقرار کیا. فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، تو مولا کائنات شیر یزدان نے اس کو قتل کرنے کا آرڈر دیا. فصاح الناس الیہ یا امیر المومنین، تو لوگ چیخے اور لوگوں نے کہا یا امیر المومنین اتقتلوا رجلا یدعو الی حبکم اہل البیت، آپ اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی اور آپ کی اہل بیت کی محبت کی طرف بلاتا ہے، یا الی ولایتک، اور آپ کی ولایت کی طرف بلاتا ہے، والبراءۃ من اعدائک، اور آپ کے دشمنوں کی براءت کا وہ اظہار کرتا ہے. فسیرہ الی المدائن، تو مولا کائنات نے اسے مدائن کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا. یہ فرق و شیعہ صفحہ 22 کا حوالہ دیا ہے. کس نے؟ اب یہ میرے پاس بھی تعلیق کا ہے، رجال کشی کے تعلیق لکھنے والے نے، اور وہ کون ہے؟ محمد تقی فاضل المبدی، السید ابو الفضل الموسویان، یہ دونوں اس کی تعلیق لکھنے ہیں. آگے چلیں، اب اصل حوالہ سنیے. امام جعفر الصادق کیا فرماتے ہیں؟ یہ صفحہ 191 کے اندر، لعن اللہ عبداللہ ابن سبا انہ ادعى الربوبیۃ فی امیر المومنین. یہ ابان بن عثمان کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر الصادق سے سنا کہ انہوں نے کہا عبداللہ بن سبا پہ خدا لعنت کرے کہ اس نے امیر المومنین کے بارے میں ربوبیت کا اعلان کیا، جس طرح جعفر جتوئی کرتا ہے، جس طرح آصف علوی کرتا ہے، جس طرح تم کرتے ہو زرق نقوی. وَكَانَ وَاللَّهِ امیر المومنین عبدا للہ تعین، اور حالانکہ خدا کی قسم امیر المومنین اللہ کے اطاعت گزار بندے تھے. وَالْوَيْلُ لِمَنْ كَذَبَ عَلَيْنَا، اس پر ویل ہو جس نے ہمارے بارے میں جھوٹ بولا. وَأَنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ فِينَا مَا لَا نَقُولُهُ فِي أَنفُسِنَا، اور ایسی قوم ہمارے بارے میں وہ باتیں کرتی ہیں جو ہم اپنے بارے میں نہیں کہتے. نُبَرِّئُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ نُبَرِّئُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ، ہم ان سے بری ہیں، ہم ان سے بری ہیں اللہ کے لیے. تو یہ کون ہے؟ حضرت امام جعفر الصادق. تو بتائیے امام جعفر الصادق کا بات بیان معتبر ہے یا تمہارے وہ مرتضیٰ العسکری ایرانی کا جو خمینی کا شاگرد ہے؟ ویسے تو تم خمینی پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہو. زرق نقوی صاحب پیٹ کا دھندہ بنایا ہوا ہے، اپنے پیٹ کا دین بنایا ہوا ہے کہ جہاں سے بات اپنے مطلب کی نکلی وہ لے لی، اور جہاں مطلب کی نہ نکلی امام بھی چھوڑ دیے. اب رجال کشی جس کے حاشیے کی تم نے بات کی تھی اور وہ مرتضیٰ العسکری کے بعد کا ہے، خود صاحب رجال کشی کیا کہتے ہیں وہ سن لیں. یہ صفحہ 192 ہے. ذکر بعض اہل العلم ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیاً، کہ بعض اہل علم نے بیان کیا، یعنی اہل جاہل نہیں، تمہارے جیسے چھڑول والے نہیں، اہل علم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا. فاسلم ووال علیاً، وہ اسلام لایا اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولایت کا اس نے اقرار کیا. وکان یقول وہو علی یہودیتہ فی یوشع بن نون وصی موسیٰ بالغلو، فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی مثل ذلک. جب وہ یہودی ہوتا تھا تو اس نے یوشع بن نون کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی ولایت کی بات کیا کرتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے وصی، ان کے ولی یوشع بن نون ہے. اس طرح حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ملال کے بعد ان کے وصی اور ان کے ولی علی ابن ابی طالب ہیں. وَقَانَ اول من شہر بالقول بفرد امامت علی، اور یہی ہے جس نے سب سے پہلے اس قول کو مشہور کر دیا امامت علی کی فرضیت کا. یعنی سب سے پہلے امامت علی کی فرضیت کا اقرار کرنے والا عبداللہ ابن سبا یہودی ہے. یعنی کوئی مسلم نہیں ہے، کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی تابعی نہیں ہے، کوئی اہل بیت میں سے فرد نہیں ہے. کانا اول من شہر بالقول بفرض امامت علی، سب سے پہلے بات یہ کرنے والا عبداللہ ابن سبا یہودی. وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ آدَائِهِ وَكَاشَفَ مُخَالِفِهِ وَأَكْبَرَهُمْ، اور ان کے دشمنوں سے برات کا اس نے اظہار کیا اور ان کی مخالفت کھل کے کی اور ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا. وَمِنْ هَا هُنَا قَالَ مِنْ خَالِفِ شیعہ، اس لیے جو مخالفین شیعہ ہیں وہ انہی کے اقوال کی وجہ سے کہتے ہیں اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ، کہ رافضیوں اور تشیع کی، روافض اور تشیع کی جو اصل ہے وہ عبداللہ ابن سبا یہودی ہے، جو یہودیت سے نکلی ہے. ان کی بنا رکھنے والے یہودی جو انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے.
یقتلون النبیین بغیر الحق. اور یہودیوں کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہی صفت تمہارے اندر بھی ہے. تم نے بھی کہا کہ قرآن جو ہے وہ جناب والا اس کی تعریف یہ آیت یہ نہیں، یہ تھی یہ تھی یہ تھی یہ تھی، یہاں نہیں لگنی تھی یہاں لگنی تھی یہاں نہیں لگنی تھی یہاں لگنی تھی. جس طرح یہودیوں کی عادت وہی تمہاری عادت. انہوں نے انبیاء کو شہید کیا، تم نے اہل بیت کو شہید کیا. وہ الگ چیپٹر میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تو بہرحال تمہاری جو اصل ہے وہ ہے عبداللہ ابن سبا. اور آگے کہہ دیا میں اس کی دھجیاں اڑاؤں گا. کیا حوالہ کیا دیا؟ 13 صدیوں میں کوئی بندہ ہی نہیں ملا تو ایرانی اور خمینی کا شاگرد ملا. سبحان اللہ. واہ دیوا قالو سلامہ. ویسے تو خمینی پہ کفر کا فتویٰ، ولایت فقیہ کا انکار زرق نقوی صاحب، اور ویسے جناب والا بات ماننے کی آئی تو انہی کافروں کے اور انہی جناب والا منکروں کے گھر سے ایک بات لے لی اور پوری تاریخ کا انکار کر دیا. میں کرتا ہوں ان کا یہ منہ اور یہ مسور کی دال. اللہ تیرے شر سے میری قوم کو محفوظ فرمائے.